بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا نماز کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ربیہ قبیلہ سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ہم صرف حرمت والے مہینوں میں ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، تو آپ ہمیں ایسی چیز کا حکم دیجئے کہ جسے ہم آپ سے سیکھ لیں اور اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو اس کی دعوت دے سکیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کے لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا اور اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ دوسرا یہ کہ نماز قائم کرنا، تیسرا یہ کہ زکوٰۃ دینا، چوتھا یہ کہ جو بھی تمہیں مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ملے اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنا۔ اسی کے برعکس 4 چیزوں سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں تنبڑی، ہنتم، کسار اور نکیر کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک ایسا قبیلہ آیا کہ جس کا نام ربیہ تھا، یعنی ربیہ قبیلے کے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور ان سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ایسی چیزوں کا حکم دیجئے کہ جو ہم آپ سے سیکھ لیں اور اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے کر انہیں سکھا سکیں۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس بات کی تفصیل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنے لگے اور لوگوں کو سمجھانے لگے کہ توحید کیا ہے اور رسالت کیا ہے۔ اسی طرح دوسری بات کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اے لوگو، نماز قائم کرو، یعنی نماز اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرض کو ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پہ فرض کیا ہے۔ اور پھر تیسری بات کا حکم دیتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو، اے لوگو کہ کچھ ایسا مال جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اپنے مال میں سے مالدار لوگوں کے اوپر فرض کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مالدار کو اتنا مال دیا ہے کہ جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، ایسے شخص پہ لازم آتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کچھ غریبوں میں اپنے مال کے کچھ حصے کو تقسیم کر دے، جو کہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا جو کہ تمام مسلمانوں کو لازمی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، یعنی فرض ہے، عبادت ہے۔ اسی طرح چوتھی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس مال غنیمت پہنچے تو اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنا۔ جن چیزوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، یعنی تنبڑی، ہنتم، کسار، نکیر وغیرہ، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو شراب کے برتنوں کے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کہ جن برتنوں میں شراب بنا کر پیش کی جاتی تھی اس دور جہالت میں، تو یہ چیزیں ان برتنوں کے بنانے کے کام آتی تھیں۔ شراب اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز ہے جس میں خمار پایا جاتا ہے، کہ جس میں نشہ پایا جاتا ہے، کہ جس کو پی کر انسان اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، اس سے بچو، شراب نوشی سے بچو، شراب کی تجارت سے بچو۔ تو پھر شراب کے برتنوں کو بیچنے یا بنانے کے کام جو چیزیں آتی ہیں، ان چیزوں کے نام لے کر منع فرمایا کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے بچو یا ان کو بیچنے سے بچو۔ اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان کی تفصیل کو بیان کیا اور بتایا کہ جن 4 چیزوں کا حکم دیا ان کو اپنے ساتھ لازم کر لو، اور جن 4 چیزوں سے روکا ان سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانو اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام احکامات کی دل و جان سے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔